السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب۔ پیچھے توبہ کی قبولیت کی بات کی تو اس کے بعد دوبارہ یہ حکم دہرا دیا، تاکیداً بھی اور یہ سمجھانے کے لیے بھی اب تمہارا ٹھکانہ زمین پر ہی ہوگا، اور اب اعمال کے ذریعے ہی یہاں دوبارہ جنت کا داخلہ ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تابعہ تو جس کسی نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع ہوگا انسانوں کو یاد دہانی کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ پہلے نبی آدم اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان میں ایک طویل سلسلہ انبیاء کرام کا۔ تو میری طرف سے وہ ہدایت لے کر آئیں گے، منی ہدن میری طرف سے ہدایت آئے تمہارے پاس۔ آگے پھر کہا ہدایا میری ہدایت، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے نبی کے واسطے سے ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، جو بات اس کے کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ تو ہر نبی کی اپنے زمانے میں کہی ہوئی بات وہی ہدایت تھی۔ اب پیغمبر آخری الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم تک پہنچا دی ہے، اور جس کے بارے میں صراحت کے ساتھ کہہ دیا، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو جو ان کو تھامے رکھے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن اور اس کی توضیح اور تبیین حدیث کی صورت میں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت۔ جس طرح ایک اور مقام پر کہا نا، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت پہنچانا، بتانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کسی اور کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور میں صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ان کاموں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے خود آسمان سے یہ احکامات نازل فرمائے ہیں، حتیٰ کہ ایک عام سا کام جو ہے نماز پڑھنا، نماز کے اوقات تک اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اور ابتدائی اوقات اور انتہائی اوقات انہوں نے آ کر بتائے کہ یہ وقت ہیں نماز کے۔ اسی طرح اذان کا سلسلہ وہ بھی وحی کے ذریعے بتا دیا۔ یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بغیر وحی کے کسی نے آ کر سوال کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، انتظار کیا وحی کا۔ جب وحی آ گئی تو پھر اس سائل کو دوبارہ بلایا اور اس کو جواب دیا کہ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اور اخبرنی جبریل آنفا، ابھی جبریل نے آ کر مجھے یہ جواب بتایا ہے۔ تو اس لیے فمن تابع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، وہ جو میں نے بھیجی ہے۔ لوگوں کے اقوال، علماء کے استنباط اور ان کے استدلال یہ معاون ضرور ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کو سمجھنے میں، لیکن وہ خود حق نہیں ہو سکتے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ہی ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آئندہ کے بارے میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور حزن ہوتا ہے گزشتہ کے بارے میں کہ پیچھے جو ہم نے زندگی بسر کی ہے،
جو ہم نیکیاں کرتے رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ساری ضائع ہو جائیں، تو کہا ایسا نہیں ہوگا، جو کچھ کر کے آئے ہیں وہ پورا کا پورا انہیں بدلہ ملے گا اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ جو قیامت کے دن بڑی شدید گھبراہٹ ہوگی، ایمان والوں کو وہ گھبراہٹ کچھ بھی نہیں کہے گی، وہ بڑے مطمئن اور بڑے پرسکون انداز سے وہاں میدان محشر میں ایک طویل دن جو ہے جہاں سب گھبراہٹ میں ہوں گے، تو یہ آرام سے کچھ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کچھ اپنے نیک اعمال کے سائے میں ہوں گے، اور یہ بڑے سکون سے رہ رہے ہوں گے، ان کو اس دن بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا، بات مانی ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نمائندوں کو انہوں نے جھٹلا دیا کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، تمہاری بات ماننے کے لائق ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ لوگ آگ والے ہی ہیں، یہ دوبارہ اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت کا داخلہ وہ ہدایت کی پیروی کے ساتھ مشروط ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس بندے میں اچھے اخلاق اچھا ہونا چاہیے، عادات اس کی اچھی ہونی چاہیے، مخلوق کے لیے وہ جو ہے نا خیر خواہ ہونا چاہیے، تو سارے جو بھی کوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اچھا ہی وعدہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ کفروا وکذبوا، جنہوں نے انبیاء کا انکار کر دیا، ان کی لائی ہوئی ہدایت کی تکذیب کر دی، یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے بدلے کا اور اچھے انجام کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ چوتھے پارے کے آغاز میں بھی آتا ہے نا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہر چیز حلال کر دی تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کی تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام نے۔ تو اسرائیل، اسر بمعنی عبد اور ایل بمعنی اللہ، یہ عبرانی زبان میں، تو یہ عبداللہ کے معنی میں لفظ آتا ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان سے آگے جو سلسلہ سارا چلا تو وہ بنی اسرائیل کہلائے، اور بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی یوسف علیہ السلام تھے، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو چونکہ اس صورت کے آغاز میں پہلے کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، تو وہ ایک انسانیت کو ہدایت کی طرف بلانے کے بعد اب خاص بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت بنی اسرائیل کے دونوں گروہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا آمنا سامنا، ملاقات اور یہ چیزیں بھی تھیں، تو اس لیے بطور خاص انہیں بھی کہا کہ چونکہ تمہارے پاس پہلے بھی انبیاء آ چکے ہیں اور تم ان کا نبی ہونا مانتے ہو، اس لیے تمہارا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ یہ جو مکہ کے مشرک ہیں یہ تو خیر پہلے ہی کسی نبی کو نہیں مانتے، پہلے ہی اپنے شرک پر ہیں، اس لیے ان کو بھی دعوت ہے، مدعو وہ بھی ہیں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں، لیکن تمہاری ذمہ داری اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ تم اب بھی یا موسیٰ کے ماننے والے ہو یا عیسیٰ کے ماننے والے ہو، اس لیے تمہاری ذمہ داری اولین ہے۔ تو اذکروا نعمتی، یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر۔ بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ہوئی تھیں وہ ان کے بڑوں پر ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے ان پر تو کوئی نعمت نہیں ہوئی، کوئی احسان نہیں ہوا اس طرح کا، لیکن جو بڑوں پر احسان ہوتا ہے وہ اولاد پر بھی احسان ہوتا ہے نا۔ اولاد جو ہوتی ہے، اگلی نسلیں جو ہوتی ہیں، وہ بھی تو اپنے بڑوں کے اور پچھلے فوت ہونے والوں کے کارناموں پر ہی گزارا کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم بھی آج کیا کر رہے ہیں؟ اپنا تو کوئی کردار نہیں، پچھلوں کے کارنامے، صحابہ کرام نے یہ کر دیا اور مسلمانوں نے دنیا فتح کر دی اور یہ کر دیا، اور 1000 سال تک ہماری ہندوستان میں حکومت رہی، وہ تو بڑے تھے نا، تو ان کے کیے پر ہی ہم بھی آج گزارا کر رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں۔ تو
اسی طرح وہ جو بڑوں پر احسان اللہ تعالیٰ نے کیے ان پر بھی وہ احسان ہی تھے اور یہ انہی کو اپنا بڑا مانتے تھے، اس لیے کہا کہ جو میں نے نعمتیں تم پر کی ہیں ان کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرا عہد، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا عہد۔ تم میری بات مانو تو میں نے جو تمہاری نصرت کا، تائید کا، تمہارے غلبے کا، تمہاری مدد کا اور تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، ایایا خاص مجھ سے، تو فرحبون کے آخر میں پھر یا تھی، فرحبونی، تو یہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا، تو اس لیے ترجمے میں زور پیدا ہو گیا، صرف مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔